آپ سب سے گزارش کروں گا، جس بندے کے پاس پہلا کام آئیڈیا نہیں ہے نا، وہ کاروبار نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں الٹا، ہم کوشچن کرتے ہیں، مجھے کال آتی ہے، میں کال اٹھاتا ہوں، سر السلام علیکم، سر میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے، سر میں کویت سے بات کر رہا ہوں، سر جی میں نے پوچھنا ہے کاروبار کون سا کروں. سر اس طرح کی مجھے روز 100 کالیں آتی ہیں. اس کال کا مطلب یہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. یہ کال ثبوت ہے کہ یہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. جو بندہ مارکیٹ پہ کام کر کے اپنے لیے سپیس کریٹ نہیں کرتا اور اس سپیس کو ڈھونڈتا نہیں ہے جس کو اس نے فل کرنا ہے. دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے. میں آپ کو کہوں، ذرا سنیے گا، میں آپ کو کہوں پاکستان میں سکولوں کا بڑا بزنس ہے، مثال دیتا ہوں، لیکن اگلی بات سن لیجیے گا، اتنا ہی زیادہ کمپٹیشن ہے. یہاں سکول چلے نہ چلے، اس کی ڈاکومنٹری بڑی اچھی ہوتی ہے، ہنستے ہنستے سونے سونے بچے ماڈل مل جاتے ہیں، اسکولوں سے بھاگ بھاگ کے نکلے، دنیا کی بہترین ماڈلز کو ٹیچر بنا کے دکھایا جاتا ہے. اشتہار کا کیا ہے؟ ایجوکیشن سیکٹر میں سپیس زیادہ ہے. اب میں اگلی بات آپ کو کہتا ہوں، اتنی بڑی سپیس میں، اتنے پوٹینشل میں ایکچوئل اپرچونٹیز بہت تھوڑی ہیں کیونکہ کمپٹیشن بڑا ہے. آپ کبھی ٹیوشن سینٹر چلا کے دیکھیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کتنا کمپٹیشن ہے. آپ کبھی سکول چلا کے تو دیکھیں نا، آپ کو 100 بچے کے ایڈمیشن کرنے تک لگ پتا جائے گا. اس کا مطلب ہے مکھی پہ مکھی مارنا بڑا آسان کام ہے. ڈلوزی شوز ہوتی تھی جی انارکلی میں، میرے بڑے بتاتے ہیں کہ لائن لگوانے کے لیے بعض اوقات پولیس بھی آ جاتی تھی. یہ محاورہ نہیں، ریئلٹی ہے. ایک آدھا پولیس والا بھی کبھی بولا، لائن لگتی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، سب نے جوتیوں کی دکانیں وہاں ڈال لی. کون جو تھی جوتیوں کی دکانیں پال. ہم پوری قوم کہیں نہ کہیں کاپی پیسٹ میں ماسٹر ہے. ہم نیا آئیڈیا نہیں لاتے. آئیڈیا وہ ہوتا ہے جس سے آپ باقاعدہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، مسئلے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی پرابلمز کو. بس اوبر کیوں آئیڈیا کوشچن ہے میرا. اوبر آئیڈیا نا، آئیڈیا آپ کہتے ہیں یہ اوبر بہت بڑا آئیڈیا ہے. دیکھیں جی سافٹ ویئر اور سسٹم سے کتنے بلین روپیز کمایا جا رہا ہے. کریم کتنا بڑا آئیڈیا ہے، آئیڈیا سے کمایا جاتا ہے. کیوں آئیڈیا کوشچن یونیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، سپیس تھی اس کی. سپیس اتنی زیادہ تھی، لوگ اتنے تنگ تھے ٹیکسیوں والوں سے، لوگ اتنا تنگ تھے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایشو سے. آئیڈیا وہ ہے، پہلے بار بار کہہ رہا ہوں، جو یونیک ہو. آئیڈیا وہ ہوتا ہے جو آپ نے ریسرچ کیا ہو، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہا. جب تک آپ کسی سپیس کو نہیں ڈھونڈیں گے آپ اسے فل نہیں کر سکتے. سپیس دیکھے بغیر آپ کبھی کام نہیں کر سکتے. سب جیسے کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے شوارما، بڑا شوارما، اس سے بڑا شوارما، اور بڑا شوارما، لائن لگی ہوئی ہے. یقین کریں، اسی لیے اصلی سندھی آپ کبھی راہ والی سے نا، آپ کبھی گجرا والا تک آئیں، اصلی بابے کی کلفی، اصلی، مجھے لگتا ہے کوئی لکھنے لگ پڑیں گے اصلی تیلا، یعنی کلفی کے ساتھ تیلا بھی اصلی ہے. اس ساری بابے جس نے بھی ہے نا، کوئی مردہ بابے کی فوٹو لگا کے اس نے کہا اے بابا اصل ساڈے. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ پاکستان میں بزنس اسی لیے رولتا ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جو سارے کر رہے ہیں اسی قسم کا بڈنگا سا، بڈنگا نہیں بڈنگا سا ہم بزنس کر لیتے ہیں. بزنس کے سب سے پہلی چیز بزنس میں چاہیے آئیڈیا. اور ایک بات بتا رہا ہوں، آئیڈیا بذات خود کانفیڈنس دیتا ہے. آئیڈیا بذات خود ایک جگہ بناتا ہے آپ کی. آئیڈیا آپ کے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے ریسورسز آ جائیں گے. آئیڈیا اتنا بڑا ہے، بات سمجھ رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ، ہم سوچتے ہیں ریسورسز آئیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ آئیڈیا پہ یقین نہیں ہوتا، ریسورسز آتے ہیں ہم اجاڑ دیتے ہیں. آئیڈیا پہ یقین انیشیٹو دیتا ہے آپ کو. کیا بولا؟ جب بھی آئیڈیا پہ یقین ہوگا نا، آپ انیشیٹو لے لو گے. جس سے بھی آئیڈیا پہ یقین نہیں ہے نا، وہ انیشیٹو نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. میرا ایک انیشیٹو تھا لائف میں، آئیڈیا تھا میرے پاس. آئیڈیا کیا تھا، ہمارے ٹرینرز جو ہیں، اسپیکرز جو ہیں، پاکستان کے کوچ اور ٹریننگ انڈسٹریز کو میں کہتا ہوں، بڑے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں. اب تو ہماری وجہ سے ذرا زیادہ آفیشیل فارمیٹ میں ہوں گے، بندے بڑے. یہ سب کے سب کا ایک پرابلم تھا. پرابلم کیا تھا، یہ ویڈیو نہیں بنواتے تھے، یہ ریکارڈنگز آف کروا دیتے تھے، یہ ڈیوائس آف کروا دیتے تھے. میرے ساتھ خود ہوا واقعہ، بڑی بار میں نے سنایا ہوا، پوری کیسٹ ٹیپس چھین لی میرے سے. میں نے دیکھا سپیس ہے اس میں. سپیس کیا ہے، کیوں نہ یہ سارے کا سارا کام
نیٹ پہ پڑھا. بھائی ہمارا اس میں کمال کیا ہے؟ مطلب ہم کہیں یار یہ ہمارا کمال ہے, ہم بڑے جینیس ہیں. ہم نے بھی پڑھا ہے, سیکھا ہے, لرن کیا, غور و خوض کیا ہے. میرے میں اور ایک ٹپیکل ٹرینر میں ایک فرق یہ ہے کہ میں نالج کو اپنے پاس رکھ کے غور کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں, اس کی پریکٹیکل ایگزامپلس ڈھونڈتا ہوں, اس کے بعد اس کا امپیکٹ اور بڑھ جاتا ہے. جتنا لوکلائز ہوگا نالج, جتنا زیادہ آپ اس کو دیسی کریں گے, جوڑیں گے, سمجھانے کے لیے سمپل بنائیں گے, اتنا زیادہ وہ پھیل جائے گا. اور کیا ہوا فار یو ویری کا انفارمیشن, وہ ساری ویڈیوز بارڈر لیس ہوگی. کیا ورڈ؟ بارڈر لیس. جہاں پاکستانی ہے وہاں پر وہ ویڈیوز پہنچ گئی. آئیڈیا کیا تھا کہ یار یہ سارا کانٹینٹ, یہ سارا کانسیپٹ, یہ جو میرا کام ہے نا, 3700 ویڈیوز جو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, یہ ساری ویڈیوز, یہ کام یونیورسٹی کو کرنا تھا, یہ پروفیسر کو کرنا تھا, یہ لیکچرار کو کرنا تھا. وہ نہیں کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ نمبر لو رٹے لگاؤ, نمبر لو رٹے لگاؤ, نمبر لو رٹے لگاؤ. ہم پوچھتے تھے سر یہ والا جو آپ نے مسئلہ سمجھایا یہ کہاں زندگی میں کام آئے؟ کہتا بڑا کام آئے. کہاں آئے؟ کہتا یاد کرو نمبر آئیں گے. کام تو آئے گا نا, ایڈمیشن ہوگا اس سے. ہم کہتے تھے یار یہ کہاں پر, یہ کیا استعمال. سیم کوشچن ہمارا ایک فیلو جرمنی پڑھنا چلا گیا, اس نے سیم پوچھا کہ یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا, یہ کہاں کام آئے گا. اس نے کہا کل چھٹی کے بعد آ. وہ پروفیسر لے کے انڈسٹری میں چلا گیا. اس نے انڈسٹری کے ایک یونٹ میں جا کے بتایا کہ یہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے یہاں سے یہاں تک یہ فارمولا لگتا ہے. سر پکڑ لیا, یار یہ تو پریکٹیکل لوگ ہیں. ہمارے پورے کے پورے تعلیم کے نظام میں پڑھنے لکھنے کے بعد بھی ہمیں سمت نہیں پتہ لگتی. بلکہ یہ میں جملہ بولوں تو سخت جملہ ہوگا, زیادہ پڑھنے والا زیادہ اندھا ہے. یار اگر تعلیم کا کام ہے بہادر بنانا. تعلیم اگر بزدل پیدا کرے آپ کو, بزدل کون ہے؟ جو انیشیٹو نہیں لے سکتا. بزدل کون ہے؟ جو آغاز نہیں کر سکتا. بزدل کون ہے؟ جس کا سوچنے کا انداز منفی ہے. بزدل کون ہے؟ جو پریکٹیکل چیزیں نہیں سوچتا, ہائپوتھیٹیکل ہوا میں کھڑی چیزیں صرف سوچتا ہے, جو خدشوں کا شکار رہتا ہے. بزدل ہے نا. جو انیشیٹو لے سکتے, جس کی تعلیم اس کو کرج دے دے, جرت دے دے, تم کر سکتے ہو, تعلیم وہ ہوتی ہے. ہماری تعلیم کے نظام میں الٹ ہے. ہمارا تعلیم کا نظام ہمیں جتنا, پی ایچ ڈی بندہ کبھی دیکھا بزنس کر رہا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریئر ہے نا, اٹس ویری ریئر, ویری ریئر. مطلب میں بتا رہا ہوں دنیا کا کوئی بڑا ٹائکون پی ایچ ڈی نہیں ہے, بزنس ٹائکون. ہاں اس کے پاس, پرسوں جو میرے ایک بزنس مین دوست تھے آئے ہوئے تھے, وہ ایف اے کے بعد بھاگ گئے گورنمنٹ کالج. ایف اے کے بعد سارے گالی نکال رہے, کیڑے چکر چ پہ گئے, تعلیم چھاڑ دیتی. سارے بعد میں ٹاپ کیا, کوئی بینک کا مینیجر بن گیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, کسی نے کچھ کیا. اس بندے نے بعد میں بزنس کیا, اپنے پوری کلاس کے لڑکوں کو نوکری دے دی. 3 بار وہ بیسٹ ایکسپورٹر رہا ڈینم کا. بتانے کا مقصد یہ ہے, وہ کون سی جرت ہے جو جرت, میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں تعلیم روشن کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ تعلیم رٹا بڑھا دیتی ہے, جرت چھین لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پریکٹیکل اپروچ کیا؟ بزنس کرنے کے لیے آئیڈیا چاہیے. جب بھی آپ سپیس ڈھونڈو گے نا, سپیس دیکھو کہاں پر ہے, کس سیکٹر میں سپیس ہے, کہاں پر کام ابھی خالی جگہ پڑی ہوئی. پھر بتا رہا ہوں 19-20 کے فرق سے سب کی طرح ہی چل رہے ہو تو سب جیسے رزلٹ ہے. آئیڈیا نیا ہے, آئیڈیا پہ یقین ہے, آئیڈیا کو ٹیسٹ کر کے دیکھا, آئیڈیا پہ سروے کر کے دیکھیں, آئیڈیا پہ پوچھ کے دیکھا. یار میں مثال دیتا ہوں آئیڈیا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے. ابھی اگر آپ کو 2 آپشنز ملیں, ایک طرف اوبر کی آپشن اور ایک طرف وہی ٹپیکل مون مارکیٹ سے ایک ٹیکسی منگوانی ہے, پریفر کیا کرو گے؟ اوبر یا کریم کرو گے؟ دس از گاڈ کہ اسپونٹینیس رسپانس ہے, یار ہم یہی کریں گے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ, یہاں کل کی بات ہے, آج تو بڑا ایزیلی آپ جا کے آرڈر کرتے ہیں شوز, اسی وقت سامنے 10 دکھاتا ہے, ایک لے کے آ جاتے ہیں. فرض کرو ہم پرانی بات کرتے ہیں جب صرف جوتے آرڈر پہ ہی بنتے تھے, پیر کا سائز آپ کہتے تھے میں پا کے ویکھیا وہ لگتا ہے تھوڑا جہا, وہ کہندا جی مینوں ایک دن اور دیو میں تمہیں سیٹ کر کے دینا, وہ پھر دوبارہ رکھ لیندا سی. پھر تسی کہندے نہیں تھوڑا پچھو لگ رہا ہے, کہندے جی تسی پیچھے کوئی چیز رکھ لو. ٹھیک ہے جی, کہندے جی یہ شروع چ آرٹ ہوندا ہے, وہ فائدے دسدا ہے کہ آرٹ دے فائدے کنے نے, تہاڈا ذہن بناوندا. تسی کہندے پیر پیچھے زخمی ہو گئے, کہندے جی ٹھیک ٹرینڈ لگے گا بھائی, لا لو دینا تو پولی فیکس لاؤ ٹھیک ہو جائے گا, ایڈی گل کوئی نہیں, گھبرانا نہیں, اے جوتا ہی ہوئے گا تو تسی چلو گے زندگی میں. وہ تانوں ذہن بنا کے انہوں پورے مہینے دے چند جوتے بناتا. زمانہ آگے چلا گیا, زمانہ اس سے آگے چلا گیا. ہم لوگ سب سے بڑا پرابلم ہمارا ایک تو یہ آئیڈیا نہیں,
ہمارا دوسرا پرابلم جو میں نے دیکھا ہے بزنس مینز میں جو کامیاب ہیں اور جو نہیں کر پاتے, بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے آئیڈیا پہ خود ہی یقین کوئی نہیں ہوتا. آپ ان سے تھوڑی دیر کوشچن کرو, وہ بحث کرنے لگ پڑتے, وہ غصہ کھا لیتے, وہ مائنڈ کر جاتے, کئی جواب دیتے ہیں سر وہ موقع آئے گا تو کر کے تو ہم آگے نا انہیں سارا کو پوچھی جا. جو بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, ایک اپنے آئیڈیا پہ بات نہیں کر سکتا, اپنے آئیڈیا پہ اس نے سروے کنڈکٹ نہیں کیا, محنت نہیں کی, اس کے پاس اعتماد نہیں. آپ واقعی بلے شاہ قصور فلودہ مچھی کھا کے آئے نا تو قصور دیکھا ہوا, آپ ایسی سروے کر لیں تو کوئی پتہ نہیں آپ کو. پریکٹیکلی جتنا دیکھا ہوگا اتنا اعتماد ہوگا. آپ ابھی دیکھ لیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کو علاقے کا پتہ ہے نا, گلیوں کا پتہ ہے نا, محلے داروں کا پتہ ہے نا, اس کا مطلب ہے ادھر کا اعتماد زیادہ ہے آپ کے پاس. اور جہاں مجھے کوئی کہے جناب فلانے علاقہ ہے جی نارووال فرض کرتے ہیں جی وہاں پر فلانا گاؤں ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں مجھے نہیں پتا, میں کہوں گا یار میں نے سنا ہوا ہے لیکن میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. آپ کو اپنے آئیڈیا پہ آپ کو مکمل تحقیق, سروے, رابطے, واسطے, ضرورت, سپیس آپ کو پتا ہونی چاہیے. آئیڈیاز ڈھونڈا کریں. اور میں آپ سب سے کہوں گا ایکچوئل میں ریئل بزنس مین وہ ہے جس کے ہاتھ میں آئیڈیا بک ہوتی ہے. یہ نشانی ہے ہر کامیاب انسان کی. میرے ساتھ آج میری ڈائری رہ گئی نیچے ہیں گاڑی میں کہیں, جو بندہ اپنے آئیڈیاز کو لکھتا رہتا ہے نا, نوٹ کرتا رہتا ہے, وہ جینیس ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئیڈیاز کی ورتھ نہیں پتا ہوتی. میں کبھی کبھی اپنے وہ پرانے آئیڈیاز نکال کے اپنے قریبی لوگوں کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھو یہ میں نے لکھے تھے پورے ہو چکے ہیں, یہ کتاب کا نام سوچا تھا یہ ہو چکا ہے, یہ بزنس کا وینچر سوچا تھا یہ ہو چکا ہے, ایسے کر کے فاؤنڈیشن اونچی ہو چکی ہے. اب آگے اس سے سوچ رہے ہیں, اس وقت ہم جہاں پر کھڑے اس سے آگے سوچ رہے ہیں, کیونکہ لائف آگے چلتے چلے جانے کا نام ہے نا جی, آگے 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 چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سب آج سے مارکیٹ میں دیکھیں سپیس کہاں پر سپیس پڑی ہوئی, سروس سیکٹر میں سروس دینے میں کیا سپیس پڑی ہوئی. آپ دیکھیں پروڈکشن میں سپیس کہاں پڑی ہوئی ہے. کسی بھی فیلڈ میں لیں گے سپیس آپ کو مل جائے گی. کہا جاتا ہے کہ جو ٹاپ ہے اس پہ ایک روم خالی ہے, کیا کہا جاتا ہے, ٹاپ پہ کمپٹیشن نہیں ہوتا, نیچے کمپٹیشن ہوتا ہے. نیچے بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, ایوریج پہ بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, بلو ایوریج پہ بڑا اچھا کوڑے کا بڑا کمپٹیشن. آپ کو کوڑا چاہیے ڈھیروں پڑا ہوا, ایوریج کو چیز چاہیے ردی ذرا بکنے تول کے بیچنے والی مہنگی ہے. آپ کو انٹیک اچھی کتاب چاہیے بہت مہنگی ہے. ٹاپ پہ روم خالی ہے, ہر فیلڈ کے ٹاپ پہ کہیں نہ کہیں روم خالی ہے. یہاں تو اتنا مقابلہ کر کے اوپر آ جاؤ, اور اگر نہیں کر سکتے تو ایسا ایریا ڈھونڈو جس میں سپیس پہلی کمپٹیشن ہی کوئی نہیں, کمپٹیشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب ویڈیوز میں کیا ہوا, جتنی دیر میں نے سارا کام کیا اب سارے جاگ گئے, سب ٹرینر سب اسپیکر, السلام علیکم دوستو, آ گئے نا, آ گئے نا. یہ کیا ہے, ناؤ دے آر فالوئنگ دی ٹرینڈ. اتنی دیر میں کیچ می اف یو کین ہو جاتا ہے بھائی. آپ جتنی دیر میں کام کر کے دکھا دیتے ہیں نا, آپ اتنی دیر میں پچھلے والا جو ہے ممکن ہے وہ لیڈ ہی نہ مار سکے. اتنا سخت کمپٹیشن, اتنا ٹف کمپٹیشن ہے. پک کرنے کی دیر ہے, ایک آئیڈیا کسی نے پک کیا اس کے بعد پھڑ لو گے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ آئیڈیا پہ یقین زیادہ ضروری ہے. بڑی دنیا بزنس کی کتابیں پڑھتی رہتی ہے, بزنس کوئی نہیں کرتی. یہ بیماری ہے. وہ لین سٹارٹ اپ بھی پڑھیں گے, اس کے بعد پی ڈی ایف کتابیں بھی پڑھیں گے, وہ ادھر سے 8 کورسز کر چکے ہوں گے. وہ جی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جب چھوٹا سا نیانا ہوتی تھی میں یہاں پر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, آج ماشاءاللہ 2.5 سال کی ہوگی میں یہیں پر ہی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ جب تک چل رہی ہے میں ہر کورس کروں گا, عمل کوئی نہیں کرنا. عمل کا ایک قدم 1000 کتابوں سے اور 1000 جملوں سے بہتر. آپ اگر کرتے کچھ نہیں ہے نا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اصل میں انیشیٹو آپ کا ہوتا, آغاز نہیں کرتے, سیکھ کے کہیں. اچھا بڑے لوگ نا صرف بتاتے رہتے ہیں وہ میں لو کیتا ہے انٹرپرینیورشپ دا کورس, سب ٹھیک نا جی. بڑی دنیا جو ہے وہ صرف میرے پاس نا ہم لوگ بڑی مہنگی کاؤنسلنگ دیتے تھے کسی زمانے میں, وہ آ جاتے تھے اتنے پیسے دے کے, میں کہتا تھا اب کیوں آیا, آپ کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں. میں سر سیلفی لینی کورس وورس نہیں کرنا ہوتا. ایک اور بھی ٹیکنیک ہے, کہتا جی وہ تصویر سر کسی نے دساں دے صحیح نا سر, ساڈے بھی جاننے والے نے. وہ گل ہے کہ آپ اگر ریئلی انٹرپرینیور ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ کو بننا ہے, پھر انیشیٹو کریں, پھر آغاز کریں. اچھا فرض کرتے ہیں دیکھیں آج سے 10 سال بعد یہ آپ کی بڑی سی نا دبئی والے ٹاور کی طرح یہ ایک بڑی سی آپ کی امپائر کھڑی ہے, آج یہاں پر ہے 10 سال.
10 ईयर. मेरा कहना यह है वो आज के दिन पहला कदम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है. अगर वो फर्स्ट स्टेप आज आप डिफाइन नहीं करते तो 10 साल पहुंचना भी कोई नहीं. प्रॉब्लम ये है हम धोखा ये देते हैं हम करेंगे. यार जो आज पहला स्टेप नहीं सोच सकता अभी इसी लम्हे में बिजनेस नहीं कर सकता. जिसने आंखें नहीं खोली, जिसने कान नहीं खोले, जो ढूंढ नहीं रहा मार्केट में क्या हो रहा है. मेरे पास बच्चे आ जाते हैं ट्रेनर्स, मैं कहता हूं जी मार्केट में क्या हो रहा है आपको पता है, ट्रेनिंग की मार्केट में. उनको कख नहीं पता होता. क्यों नहीं पता होता? यार मैं इस फील्ड में आगे हूं थोड़ा सा इस वक्त, मैं पीछे आगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मैं डेली के 2 घंटे सर्वे करता हूं. सर अदरवाइज तो आप मार्केट में नहीं है. अब मार्केट में होने का मतलब यह कि मार्केट में जो पीछे हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में जो आपसे आगे हैं जिनका नाम रॉबिन शर्मा, टॉनी रॉबिन्स, जहां कोई भी है, वो क्या कर रहे हैं. आपको अगर अपनी मार्केट का नहीं पता काम नहीं कर सकते. और ये वही कर सकता है, ये मेरा आज का दूसरा सबक है, तरक्की काम में वो कर सकता है जिसको काम से इश्क होता. काम चोर बंदा कभी कारोबार में आगे नहीं जाता. वो नौकरी कर सकता है ठीक है 9 to 5 कहना जी हूं जान दा टाइम हो गया जान दो. जिसने कारोबार करना है ना इसका मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया. अपना एम्प्लॉय खुद ही है, अपना बॉस खुद ही है. मेरे घर वाले में 21-22 साल हो गए, जिंदगी के कितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए. और राइट नाउ भी इस वक्त फाउंडेशन और पुराने सारे प्रोजेक्ट्स मिला के 117 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं फिजिकली. सैलरी कटती है, चेक टैक्स सारा कुछ. मैं आपको बड़ी पक्की अगवा बताऊं, जो बंदा तरक्की करना चाहता है उसको भूल जाना चाहिए छुट्टी, और बिलखसूस आगाज पे छुट्टी. जो बंदा पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, ऐ जी 2 छुट्टियां आंदियां पे ने की करोगे, कहना सोवांगे. साडी पूरी कौम सोन नूं तैयार बैठी है. रियली पूरी सुस्त कौम है. बड़ी दुनिया छुट्टी के टाइम से पहले देखना शुरू कर देती है. यार तरक्की करने के लिए याद रखिए 9 to 5 कभी तरक्की नहीं करवा सकता. काम ऐसा ढूंढो, दूसरा मेरा मशवरा है, जिससे आपको इश्क हो. बंदा जिससे इश्क होता है तो बंदा क्या कहता है, कहता कल फिर मिलोगी ना. कहता तूने 2 घंटे मैसेज ही नहीं देखा. बंदा इस तरह की बातें करता है. बंदा हर वक्त राब्ते में रहता है, हर वक्त इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, फिर दोबारा वो क्या है, इश्क है. जिस काम से आपको इश्क है ना आप बार बार लपकोगे उसकी तरफ. और अगर इश्क नहीं है तो फिर रब तो कहता है मैं मेरी शान के मुताबिक सोचो, अच्छा गुमान रखो. तुम गुमान अच्छा रखो, मैं ज्यादा दूंगा, बड़ा दूंगा, बहुत दूंगा. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा एक बड़ा पुराना लेक्चर है जॉब पे, जॉब हंटिंग का हमारा सेशन था. वो सारे बच्चे ना माइंड कर गए मेरे लेक्चर को सुन के. मैंने उसमें पूरा सीखा जॉब करनी चाहिए लेकिन विजन कारोबार का रखना चाहिए. जॉब करते हुए विजन कारोबार का होना चाहिए. हमारा प्रॉब्लम ही होता है, हम ये यंगस्टर्स को स्पेशली कह रहा हूं. एक इंटरप्रेन्योर पिछले कोर्स में साहब थे, बाद में मिलने आ गए एक दिन. जी मेरी 47 उम्र है, मैं सर इधर जॉब करता हूँ, 2.5 लाख रुपया मेरी तनख्वाह है, मैं कारोबार कर, मैं क्या कोर्स कर लिया आपने? कल जी मैंने कर दिया, मैं कारोबार करना चाहूँ, आइडिया दे. मेरा आसा फिर नहीं दे. वो मैं क्या तुसी नहीं कर सकते? कहते एक आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? मैं क्या तू सब तू पहले सोचेगा जो 2.5 लाख में मैं स्कूल दी फीसां दे घर दे बिल दे रहा हूँ कितों देवांगा. कारोबार जिन्हें शुरू करना वो पागल होता है, सोचते ही नहीं है. वो तो कश्तियां जला के शुरू कर देता है. तू हिसाब लाना कि नहीं यार मेरी कमेटियां खराब हो जांदियां ते घर दे बच्चे जिहड़े ने वो मैं किहड़े स्कूले करावांगा. भाई क्लियर कट बिजनेस करने के लिए पहले ख्याल माइंड तैयार करें. अपना माइंड सेट आपका बिजनेस वाला होना चाहिए. आप सोच सकेंगे यार ये मेरा विजन है. वो जहां से मर्जी गुजरे जहां से मर्जी, लेकिन आपका विजन होना चाहिए. पायलट साहब, कैप्टन साहब याद करें, बंदा छोटा जहाज उड़ा रहा है उसको पता होता है मैंने उड़ाना बड़ा है, ऐसे ही है. लेकिन बंदा अगर मिसाल लें वो छोटे जहाज को गोल बना ले, वो कभी 310 पे या 777 पे नहीं जा सकता है ना. अपना विजन कहां पर है, आपका ख्वाब कहां पर? वो जो ख्वाब है ना वो ड्राइविंग फोर्स है आपकी. याद रखिएगा मोटिवेशन ख्वाब से आती है, लेक्चर से नहीं आती. लेक्चर से मोटिवेशन की याद आती है, ख्वाब की याद दिलाने के लिए लेक्चर होता है. क्या बोला? एक बंदा बस में बैठा हुआ था, दूसरा भी साथ बैठा हुआ था. बस में गाना लग गया नूरन लाल का, ठीक है, रोने वाला गाना, तू विछड़न करना है.
ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ नहीं। मैं कहना केड़ा भैड़ा गाना है, राइट ना जी। एक ही चीज दो बंदों के लिए मुख्तलिफ है। एक के लिए नौकरी कैपेसिटी बिल्डिंग है, एक के लिए नौकरी अच्छा बॉस बनने की तैयारी है, एक के लिए नौकरी सोच बड़ा करने का नाम है, और दूसरे के लिए नौकरी सर्वाइवल है। एक बंदे ने उसको बनाई अपना सर्वाइवल किट है, कहना जी करांगे नहीं तो खावांगे कि नहीं। एक कह रहा है जी वो तो ठीक है थोड़ा खा लेंगे कम खा लेंगे कुछ कर लेंगे, लेकिन करना आखिरकार हमने क्या है, कारोबार करना। सो ये क्लियर कट ज़हन में रख लीजिएगा। पहली दो चीजें, वो जो 10 साल बाद का आपका विजन है ना, उसका आगाज आज होना चाहिए।